ناظرین و سامعین آداب، آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل ڈاکٹر غاسق آفیسیل میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اردو ناول اور اس کے اجزاء ترکیبی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم نے آج کے اس ویڈیو میں اردو ناول کی ابتدا اور اس کی ترقی پذیری کی تاریخ کو شامل نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں اس سے بحث کی جائے گی۔ آج کے ویڈیو میں اردو ناول اور اس کے اجزاء ترکیبی پہ خاص طور سے مختصر اور جامع انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، ناول انگریزی کا لفظ ہے جس کے معنی نئے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ انگریزی ادب میں ناول کا فن دیگر قصے کہانیوں کے بمقابلہ نیا تھا، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اردو میں ناول نگاری کا فن انگریزی ادب کا ہی مرہون منت ہے۔ ناول کا فن دراصل معاشرتی یا شخصی زندگی کی حقیقی تصویر کشی کا فن ہے، جو حیات انسانی کی ترجمانی فنی تسلسل کے ساتھ کرتا ہے۔ غرض کے ناول میں حقیقت نگاری کا ہونا لازمی ہے۔ حقیقت نگاری ہی ایک ناول کا بنیادی وصف ہوتا ہے۔ ناول کا قصہ اگرچہ فرضی ہوتا ہے، لیکن اس میں عصری آگہی اور تعقل پایا جاتا ہے۔ ناول میں ایسا کوئی واقعہ یا قصہ بیان نہیں کیا جاتا جو فوق الفطرت ہو اور جو عقل و دانش کی کسوٹی پر کھرا نہ اتر سکے۔ برخلاف اس کے داستان میں محیر العقول واقعات اور دیو، جن، پری وغیرہ کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ناول کا قصہ اگرچہ فرضی ہوتا ہے، لیکن اس میں تعقل پایا جاتا ہے اور جن واقعات کو عقل و دانش کی کسوٹی پر کسا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناول کے تمام کردار بھی بھلے ہی فرضی اور مصنوعی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی حقیقی زندگی سے قریب تر ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب ناول کی کہانی مبنی بر حق ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوتی ہے، اور اس کا پلاٹ اس کے تمام اجزاء ترکیبی سے پوری طرح ہم آہنگ بھی ہوتا ہے۔ مکالمے برجستہ، فطری، واضح اور دلکش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک کامیاب ناول میں منظر نگاری کے بھی اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ متعدد واقعات و مناظر کی اس میں ایسی عمدہ اور برجستہ تصویریں موجود ہوتی ہیں کہ وہ تمام مناظر و ماحول قاری کی نگاہوں کے سامنے زندہ ہو اٹھتے ہیں۔ یہ ناول کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو رہی۔ اب آئیے ناول کے اجزاء ترکیبی۔ ناول کے اجزاء ترکیبی میں پہلا جزو جسے قرار دیا جا سکتا ہے وہ پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ ناول کے کرداروں کو جو واقعات پیش آتے ہیں یا جن حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان کرداروں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں، مجموعی طور پر ان کی پیشکش کو ہی پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ ہی کسی ناول کا سب سے اہم جزو ہوتا ہے۔ پلاٹ کے بغیر کسی ناول کی تشکیل ناممکن ہے۔ پلاٹ میں وحدت اور تسلسل کا ہونا لازمی ہے، اور یہ وحدت اور تسلسل اس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے کہ ناول کا ہر واقعہ اور ہر کردار اپنے اپنے زاویہ سے ناول کے مرکزی پلاٹ کی طرف روشنی ڈالتا ہو۔ بعض ناولوں کے پلاٹ پیچیدہ ہوتے ہیں، جبکہ ایک کامیاب ناول کا پلاٹ
سیدھا سادہ عمدہ اور گٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہی مرکزی قصہ ہوتا ہے جس کو آگے بڑھانے میں ہر کردار مدد کرتا ہے۔ دوسرا جزو کردار نگاری۔ ایک کامیاب ناول نگار کا یہ فرض ہے کہ وہ ناول کے ہر کردار کے معاملات و محرکات اور افکار و افعال کو نہایت احتیاط اور اہتمام کے ساتھ اس طرح پیش کرے کہ ان سے ناول کے پلاٹ کو آگے بڑھانے میں مدد ملے، ساتھ ہی ساتھ پڑھنے والوں کے اوپر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہو سکیں اور قارئین کو محسوس ہو کہ گویا انہوں نے ان کرداروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تیسرا جزو پس منظر۔ ڈرامہ میں جو کام مناظر سے لیا جاتا ہے وہی کام ناول میں پس منظر انجام دیتا ہے۔ اس سے ہمیں ناول کی سیاسی اور سماجی فضا کے ساتھ ساتھ رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ناول کے پس منظر کو اس کے مخصوص حالات و ماحول اور کرداروں سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس سے قارئین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ غرض کی پس منظر کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ناول کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ چوتھا جزو بیان۔ کسی ناول کی بہترین تکمیل اور اس کی کامیابی کے لیے اس کے انداز بیان کا سادہ اور فطری ہونا اشد ضروری ہوتا ہے۔ زبان درست اور پوری طرح اپنے موضوع سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ کرداروں کے مکالمے فطری اور ان کی خصوصیات کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ناول کے اہم اور غیر اہم عناصر کو بھی ناول میں مناسب جگہ ملنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر اہم عناصر حاوی ہو جائیں اور اہم عناصر نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ورنہ ناول کا توازن بگڑ جائے گا۔ تو خاص طور سے ناول کے اجزاء ترکیبی یہ 4 اہم اجزاء ہیں۔ امید ہے آپ کو ان سے کافی مدد ملے گی۔